شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خالی جان میں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خالی جان میں ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ سب حضرات کو اور خواتین کو اور بچوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل کے اندر، محفل مصطفیٰ کے اندر شامل ہوئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ حسنات بنائے، کفارہ سیئات بنائے اور میدان محشر میں ہمارے لیے باعث نجات بنائے. حاضرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن بھی اعلان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے 8 پروگرام جو ہیں وہ اس رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہوں گے، جن میں سے آج پہلا پروگرام ہے جس کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے نور مبارک، آپ کی حقیقت مبارک اور آپ کے جسم مبارک کی تیاری کا مرحلہ ہے. اس حوالے سے بڑا نازک سا موضوع ہے اور مجھے اپنے اندر ہمت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اس چیز پر کھل کر کچھ عرض کر سکوں، لیکن مجبوراً میں یہاں پر کھڑا ہوں کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور موضوع بڑا ہی عظیم الشان ہے اور اپنی اوقات جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے اور اس موضوع پر صحیح معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے اپنے آپ کو انا اول المسلمین کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کی صفات ہیں، ان صفات میں ایک نام جو ہے الاول بھی آتا ہے، یعنی وہ شخصیت کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا کیا. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے تمام کی تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کیا اور پھر تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک سے دیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ تمام مخلوقات کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے اندر جو جو فنکشن موجود ہیں وہ تمام کے تمام فنکشن
صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کرنے کی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات جو ہمارے سامنے موجود ہیں یا ہماری نظروں سے غائب ہیں، ان کے پیدا ہونے کا سبب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، اور تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کیا ہے، آپ ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، آپ کی تخلیق، آپ کی کریشن جو ہے وہ کتنا عظیم الشان کام ہے۔ ہم سب سے پہلی چیز جو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کب اللہ رب العزت نے آپ کے نور مبارک کو پیدا کیا، آپ کی حقیقت مبارک کو کب پیدا کیا گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب اللہ رب العزت کے نبی بنے، تو ارشاد فرمایا کہ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی تھا کہ جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں ایون 14,000 سال 14,000 ایئرز کا ٹائم تھا، اس سے پہلے بھی میں ایک نور کی شکل میں اپنے اللہ رب العزت کے سامنے موجود تھا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بڑھ کر ایک حدیث مبارکہ کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر حاضر ہوئے۔ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی عمر کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ بتا جبریل تیری عمر کیا ہے، تو جبریل نے عرض کیا کہ میں اپنی عمر کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں جس مقام پر ہوتا ہوں، یعنی جو مقام سدرۃ المنتہا کا مقام کہلاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو حکم بھی مجھے آتا ہے، اور میرے اور اللہ رب العزت کے درمیان بے انتہا پردے ہیں۔ کہا کہ ان میں سے جو چوتھا پردہ ہے کہ جس کو حجاب عظمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ڈگنیٹی کا، اس کی عظمت کا ویل ہے، اس ویل کے اندر ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ ستارہ ایوری 70,000 ایئرز کے بعد صرف ایک بار چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو اپنی آنکھوں سے 70,000 ٹائمز چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ وہ ستارہ جو ایوری 70,000 ایئرز کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اس کو 70,000 بار جبریل امین نے دیکھا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیا جائے کہ میری عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، کہ میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے جبریل امین، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب آپ 70,000 کو 70,000 کے ساتھ اگر ضرب دیں گے تو آپ کی جمع تقسیم ضرب جو ہے وہ جواب دے جائے گی، لیکن اس سے بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کی حیثیت سے اپنی حقیقت کے جس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اس حقیقت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ آئیے اس چیز کا کچھ اور اندازہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من علق، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت سے پیدا کیا، محبت کی وجہ سے پیدا کیا۔ اور اللہ رب العزت کے خود اپنے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنا آپ ظاہر کروں، تو پھر میں نے اس ارادے کے تحت اپنی مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اور پھر حدیث قدسی کے اندر الفاظ آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الارض،
लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं जमीन को भी पैदा ना करता, मैं आसमानों को भी पैदा ना करता, मैं दुनिया जहान की किसी चीज को पैदा ना करता, यहां तक कि लौलाका लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, अगर आपको पैदा ना करना होता ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी भी अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मखलूक को पैदा करने का फैसला किया तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अब कैसे पैदा किया, इसके लिए मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि जब एक कैंडल जो है वो जल रही होती है तो उसके साथ लगाकर दूसरी कैंडल को जला लिया जाए तो जिस तरह पहली कैंडल की लाइट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने नूर से अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया तो नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नूर के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया तो इस सिलसिला में बुजुर्गान दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक और साले बंदे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज की किसी हद तक समझ अता फरमाई, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम के इस नूर को पैदा करने के बाद 12 डिफरेंट हिजाबात के अंदर, वेल्स के अंदर रखा। उनमें से सबसे पहला जो पर्दा था, जो सबसे पहला हिजाब था, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का, उसकी पावर का हिजाब था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12,000 साल के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पावर के वेल्स के अंदर रखा। और इन पर्दों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह इन अल्फाज के साथ बयान करते थे, सुबहान रब्बियल आला। आप भी पढ़ लीजिए मिलकर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। वही तस्बीह है जिसको आज हम सजदा के अंदर पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद 11,000 साल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अजमत, अपनी डिग्निटी के पर्दों के अंदर अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नूर को छुपा कर रखा। इन पर्दों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या था, आप यूं अर्ज करते, सुबहाना आलिमिस सिर्र वल खफी, सुबहाना आलिमिस सिर्र वल खफी, सुबहाना आलिमिस सिर्र वल खफी। उस जात के लिए तमाम की तमाम पाकियां हैं कि जो हर छुपी हुई और हर जाहिर बात को जानता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मिन्नत अपने एहसान के पर्दे के अंदर अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10,000 साल के लिए छुपा कर रखा। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर और आपकी वो हकीकत इन अल्फाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती थी, सुबहानल हय्यिल क़य्यूमिर रफ़ीक़िल आला। आप भी पढ़ लीजिए, सुबहानल हय्यिल क़य्यूमिर रफ़ीक़िल आला, सुबहानल हय्यिल क़य्यूमिर रफ़ीक़िल आला। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के पर्दों के अंदर अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9,000 साल के लिए छुपा कर रखा। वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र इन अल्फाज में करते थे, सुबहानल हय्यिल क़य्यूम। आप भी पढ़ लीजिए, सुबहानल हय्यिल क़य्यूम, सुबहानल हय्यिल क़य्यूम। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सआदत, खुशबख्ती, जिसको आप फार्चून कहते हैं, इस चीज के पर्दों के अंदर अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8,000 साल के लिए छुपा कर रखा। वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते थे, सुबहान मन हुवा दाइमुन ला यसहू, सुबहान मन हुवा दाइमुन ला यसहू। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी करामत, अपनी इज्जत और अपनी आदर के पर्दों के अंदर अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को 7,000 साल के लिए छुपा कर रखा। यहाँ पर महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र जो है वो इन अल्फाज में करते थे, सुबहाना मन हुवा गनियुन ला यफ्तकिर, सुबहाना मन हुवा गनियुन ला यफ्तकिर। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह से अपनी मंजिलत के पर्दों के अंदर अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6,000 साल के लिए छुपा कर रखा। और वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहानल अलीमिल हकीम, सुबहानल अलीमिल हकीम के अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते थे।
پھر ہدایت کے پردوں میں 5000 سال رہے، وہاں پر سبحان ذی العرش الکریم کے الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ نبوت کے پردوں میں 4000 سال کے لیے اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا، وہاں پر سبحان رب العزت عما یصفون کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رفعت اور بلندیوں کے پردوں کے اندر اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 سال کے لیے چھپا کر رکھا، وہاں پر سبحان ذی الملک والملکوت کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی ہیبت، اپنے رعب اور اپنے دبدبے کے پردوں کے اندر 2000 سال کے لیے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کر رکھا، وہاں پر سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے شفاعت، جس کو انٹرسیشن کہا جاتا ہے، اس کے پردوں کے اندر 1000 سال کے لیے چھپا کر رکھا، اور وہاں پر بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10 مختلف قسم کے دریا تھے، ریورز تھے اللہ رب العزت کے مختلف صفات کے، اس کے ایٹریبیوٹس کے، کہ جن کے نور کے اندر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ پہلے دریا کے اندر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو ربی ربی کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، دوسرے موقع پر الہی الہی کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، تیسرے موقع پر سیدی سیدی کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، چوتھے موقع پر آپ یا احد کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے، پانچویں موقع پر یا واحد کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، چھٹے موقع پر یا فرد کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے، اور 7ویں موقع پر یقین کی منزل کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب اپنے رب تعالیٰ کو اس کے نام العلی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور پھر یا عظیم کے نام سے یاد کیا، یا رؤوف کے نام سے یاد کیا، اور آخری مقام پر پہنچ کر سبوح قدوس یا اللہ یا کریم کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ جب یہ تمام کی تمام منزلیں طے کر چکے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے اپنی بات چیت کو شروع کیا۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، بتا من انا کہ میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اے میرے عزت والے خالق، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عبادت کرنے والا ہوں، تو مجھے رزق عطا فرمانے والا ہے، اور تو وہی ہے کہ جس کے قبضے کے اندر زندگی اور موت ہے، یعنی تو اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے اس بات کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ اے محبوب، تم نے ہم کو اچھی طرح سے جان لیا، پہچان لیا، اب اپنی معرفت کے مطابق ہماری عبادت کرو۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سجدے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیے۔ ان 5 سجدوں کے بدلے میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں جو ہیں وہ عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کے تمام آسمانوں کو پیدا کیا گیا، تمام کی تمام زمینوں کو پیدا کیا گیا، سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا گیا، جنت اور دوزخ کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو، جنات کو، انسانوں کو اللہ رب العزت کے محبوب کے نور سے پیدا کیا، آپ کے پسینے کے نور سے انبیاء و مرسلین کی روحوں کو پیدا کیا گیا، تمام کی تمام مخلوقات کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نور کو اپنی بارگاہ میں جب تک چاہا چھپا کر رکھا۔ اس کے بعد جب وہ ٹائم آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو تیار کرنا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے انتہائی عزت والے فرشتوں میں سے 3 فرشتوں کو، جناب جبریل امین علیہ السلام کو، جناب میکائیل کو، جناب اسرافیل کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ، جا کر زمین سے عین خانہ کعبہ کے مقام سے کچھ مٹی جو ہے وہ لے کر آؤ، تاکہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس مٹی سے تیار کر سکوں۔ چنانچہ یہ تینوں ملائکہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے مقام پر پہنچے، جو کہ زمین کا بالکل سینٹر ہے۔ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم جو ہے جب زمین کو سنایا، زمین نے انتہائی محبت اور انتہائی شوق کے ساتھ اپنے سب سے اعلیٰ، سب سے نفیس اور سب سے زیادہ بڑھ کر اچھے جو اجزاء تھے وہ اجزاء خود بخود اپنے اندر سے باہر نکال دیے۔ جبریل امین نے وہاں سے ایک مٹھی بھری اور لے جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مٹی کو لے جاؤ،
اور لے جا کر جنت کے تمام پانیوں کے اندر اس مٹی کو ڈبو کر اس کو دھو کر لاؤ، اور اس کے بعد جنت کے انتہائی مشہور جو 3 چشمے ہیں، جن میں سے ایک کا نام معین ہے، دوسرے کا نام تسنیم ہے، تیسرے کا نام سلسبیل ہے، ان تینوں چشموں کا پانی جو ہے وہ اس مٹی کے اندر ایڈ کر دو، اور اس مٹی کے اندر جنت کی اعلیٰ ترین خوشبوئیں جو ہیں ان کو ملا دو۔ پھر کئی ہزار سال تک اس مٹی کو جنت کی اعلیٰ ترین خوشبوؤں کے ساتھ پانی کے ساتھ پروسیس کیا جاتا رہا۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو تیار کیا، اور پھر اس جسم مبارک کے جو خاص اجزاء تھے، ان اجزاء کو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، اس روح کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بیک مبارک کے اندر رکھ دیا، اور یہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں تھا، لیکن آپ کے ماتھے کے اوپر چمکتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس نور کو لے جا کر 7 آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، تمام کی تمام جنتوں کے اندر پھیلا دو، اور اعلان کر دو کہ ھذہ طینۃ حبیب رب العالمین و شفیع المذنبین و مشہور فی الاولین و مذکور فی الاخرین، کہ یہ مٹی، یہ مبارک نور جو ہے، یہ اللہ رب العزت کے حبیب کا نور ہے، اس حبیب کا نور ہے کہ جو گناہگاروں کی سفارش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنے والا ہے، اس محبوب کا نور ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام پہلوں کے اندر فیم اور شہرت عطا فرما دی ہے، اور اس حبیب کا نور ہے تمام آنے والوں میں قیامت والے دن کی صبح تک اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے۔ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، آپ کی کریشن کے جو سٹیپس تھے، جہاں تک میری سمجھ کے اندر آ سکے میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ صحیح بیان ہوا اسے اللہ رب العزت قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی اس چیز کے اندر رہ گئی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول